آج ایک سوال بہت اچھا اور جاندار کسی نے بھیجا ہے اور انہوں نے پوچھا ہے کہ پرانے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امتوں میں سے جو بھی ان کے احکامات تھے ہم تک پہنچیں اور ہمارے لیے بھی وہ واجب الاتباع ہوں۔ یہ بڑا اچھا سوال کسی صاحب علم نہیں پوچھا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے۔ وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ ہم سفر میں تھے اور آ رہے تھے کہ اچانک نماز جمعہ سے پہلے یہ سوال ملا۔ ایک اور سوال تحریر فرمایا ہے کہ سرکاری ملازمین جنہیں سرکاری مکان الاٹ ہوتا ہے وہ خود رہنے کی بجائے مکان کو کرایہ دے دیتے ہیں۔ اچھا، کیا ایسا کرنا جائز ہے؟ کرائے پر دینے والے اور کرائے پر لینے والے دونوں کے لیے کیا حکم ہے؟ گورنمنٹ اس کی اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ کیونکہ مکان سرکار کا ہے نا، سرکار سے پوچھیں۔ سرکار اگر کہتی ہے کہ آپ آگے اسے رینٹ آؤٹ کر دیں اور آپ اس کا کرایہ لے سکتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، اور گورنمنٹ منع کرتی ہے تو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے باوجود جو لینے والا ہے اس چیز کو لے لیتا ہے، اس کے علم میں ہے قانون یا نہیں ہے، اس کے لیے درست۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی کے ذمے یہ نہیں لگا کہ پوچھے کسی سے بھی کہ تمہارے پاس مال یا کوئی چیز کہاں سے آئی ہے۔ ہر آدمی کا اپنا مال ہے، ہر آدمی کا اپنا گھر ہے، ہر آدمی کی اپنی پراپرٹی ہے۔ مثلاً اب یہ پوچھنا کہ آپ نے جو 10 لاکھ مجھے دیا ہے یہ انویسٹمنٹ تم نے کہاں سے حاصل کی ہے؟ بھی آپ کو کیا غرض ہے؟ انکم ٹیکس کے ہیں، آپ انٹیلیجنس کے ہیں، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ شریعت نے کسی کو یہ حق نہیں دیا کہ وہ دوسرے سے اس کی انکم کے سورسز دریافت کرے۔ ایک تو یہ ہے، اسے اطمینان ہے، وہ ضرور اس گھر میں رہے، اسے کیا ہے، گورنمنٹ کا گھر ہے، ایک انڈیویجول کا گھر ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آدمی متقی پرہیزگار ہے، نہ لے، کہیں اور گھر تلاش کر لے۔ گھر کا تلاش کرنا تو اصل میں ضروریات زندگی میں سے ہے نا، تو اپنی زندگی کی ایک ضرورت ایک صحیح طریقے سے پوری کر رہا ہے، تو اسے ہمارے ذمہ نہیں ہے کہ ہم تفتیش کرتے پھریں۔ آپ اس کی 2 بڑی واضح مثالیں دیکھیں۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پہ تشریف لے جاتے تھے یا نہیں؟ صاف حدیث کی کتابوں میں آیا کہ یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کرتے تھے، آپ تشریف لے جاتے تھے۔ یہودی اکثر وہ معاملات مالی طور پر کرتے تھے جو سود پہ مبنی ہیں، اور یہودی عمومی طور پر جوا اور ان چیزوں میں حصہ لیتے تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ایک دن کسی سے پوچھا ہو کہ یہ پیسہ کون سا ہے، کبھی نہیں پوچھا۔ کھانے پہ گئے، کھانا کھایا، واپس تشریف لے آئے، اس کا شکریہ ادا کر دیا۔ یہ قصہ سارا، یہ چھوٹے موٹے مولوی حضرات کو نہ جائیں اس میں، یہ اچھے علماء دین جو پختہ ہیں اور جنہوں نے بخاری کی شرح فتح الباری بھی پڑھی ہے، یہ سب باتیں انہوں نے وہاں پر نقل کی ہیں۔ اسے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی سے پوچھے کہ تمہارا انکم کا سورس کیا۔ وہ پوچھیں، جو ٹیکس والے ہیں وہ پوچھیں، جن کو شبہ ہے، جیسے انٹیلیجنس ایجنسیز کتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اس لیے اس کا تو کچھ نہیں، جو لے رہا ہے ضرورت کے، کون اپنے پیسے ایسے ہی خرچ کر دیتا ہے، اور جو دے رہا ہے وہ گورنمنٹ کی اجازت کو دیکھے، گورنمنٹ کہتی ہے تو دے، نہیں تو نہ سے۔ بس اسٹیٹ آفس کے ملازمین بھی جو بھی ہو، سب کے متعلق قاعدہ تو ایک ہی ہے۔ کسی کو مکان الاٹ نہیں ہوا ہوتا تو گورنمنٹ الاٹ کرتی ہوگی نا جی، پھر تو دیتا ہوگا کرائے پہ۔ کرائے پر رہنے والے کے لیے جائز ہے، یعنی یہ ہو گیا۔ اسلام میں باندی اور غلام کا کیا تصور ہے؟ کب تک یہ نظام رائج رہا؟
کب شروع ہوا، کب ختم ہوا، کس بنیاد پر ختم کرنے پر امت کا اجماع ہوا، یہ بھیا ساری باتیں ہو چکی، ایک بار نہیں کئی مرتبہ ہو چکی۔ اس لیے جو سوالات مکرر آتے ہیں نا، ہم معذرت خواہ ہیں کہ انہی چیزوں میں کب تک لگے رہیں، اور ریکارڈ بھی ہو چکی۔ ایک سوال یہ پوچھا ہے کہ کوئی آدمی کوئی چیز کسی سے لے لیتا ہے اور پھر اس چیز کا نقصان ہو جاتا ہے، تو اب اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، عاریت، کسی چیز سے، کسی آدمی سے کوئی چیز لے لینا، کوئی آدمی کسی کو وقتی طور پر کسی چیز کا مالک بنا دے اور اس سے کہے کہ اتنے دن تک تم اس میری چیز سے فائدہ اٹھاؤ، اور مالکانہ حقوق میں نہیں دے رہا۔ مثلا اس نے اپنا کرتا پاجامہ دیا اور اس نے کہا آپ 2 مرتبہ پہن لیں، 4 مرتبہ پہن لو، یا کل جو تقریب ہے اس میں پہن لو، پھر مجھے واپس دینا ہے۔ تو ایسے لوگ جو چیز کے مالک ہوتے ہیں انہیں فقہ کی اصطلاح میں معیر کہتے ہیں، عاریت، رعایت، یہ اسی طرح کے الفاظ۔ آپ مجھے یہ رعایت دے سکتے ہیں کہ میں آپ پارا سے میلوڈی آپ کی گاڑی میں بیٹھ جاؤں؟ تو رعایت دینا، کسی کو اسے کہا جا سکتا ہے کہ جی میں آپ کو میلوڈی اتار دیتا ہوں، لیکن یہ گاڑی آپ کی ملکیت نہیں ہو جائے گی۔ اگرچہ معاشرے میں ایسے نہیں بولا جاتا، مگر اصل اس کی یہ ہے۔ تو جو بھی چیز کے مالک ہوتے ہیں اسے معیر کہتے ہیں، اور جو طے ہو جاتا ہے، جو طے کرتا ہے، وہ مستعیر ہوتا ہے، مانگنے والا، لینے والا۔ اور چیز جو ہوتی ہے وہ استعارہ کہلاتی ہے، یہ فقہا کی اپنی شرعی اصطلاحات۔ اس لیے جب یہ طے ہو جائے اور اس پہ طے کر لیں کہ مفت میں یہ فراہم کیا جا سکے گا تو مفت کا ہو گیا، اور اگر اس پہ اجرت کو متعین کر دیں کہ یہاں سے اگر آپ پارا اتار دیں تو میں آپ کو 10 روپے دوں گا، تو یہ اجارہ ہو گیا، یہ کرایہ ہو گیا۔ دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عاریت اور رعایت میں پیسے نہیں لیے جاتے، اور جب پیسے لیے جائیں گے تو یہ اجارہ ہو جائے گا، یہ ایک معاہدہ ہو جائے گا کہ آپ مجھے میری منزل تک پہنچائیں گے تو اتنے پیسے کے آپ مستحق ٹھہریں گے۔ اس لیے عاریت اگر ہلاک ہو جائے، چیز جو لی تھی وہ برباد ہو جائے، چیز جو لی تھی کہیں گر گئی، گم ہو گئی، تو اب اس سلسلے میں جو مستعیر ہے، جس نے وہ چیز لی تھی، اگر اس کی غفلت سے ضائع ہوئی ہے تو اسے تاوان دینا پڑے گا۔ اگر اس کی غفلت سے ضائع نہیں ہوئی، قدرتی طور پہ ہو گئی ہے، تو اس کے ذمے کچھ نہیں۔ اور اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ باوجود اس کے کہ یہ رعایت پہ دے رہا ہوں، لیکن اگر کچھ ہو گیا تو تم اس کے ضامن ہو، یہ شرط باطل ہے، اس شرط کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا نا کہ معاہدے حق ہیں، اور اس پر جو شرائط لگائی جاتی ہیں وہ باطل ہیں۔ تو اس لیے کوئی شرط لگا دیتا ہے کسی چیز پہ، وہ کہتا ہے نکاح کر لو، اب نکاح شرعاً جائز ہے، لیکن اسے کہتا ہے کہ میرا حکم ہے کہ اتنے دن تک تم اس کے قریب نہیں جا سکتے، یہ شرط باطل قرار پاتی ہے، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندھن میں بندھ چکے۔ اور اس میں پھر تفصیلات ہیں۔ اب یہاں آ کے وہ لوگ جو عقل انسانی کو کچھ نہیں سمجھتے اور جذبات کی بنیاد پر دین کو حل کرنا چاہتے ہیں، یا کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، اب لے آؤ حدیث پھر اس کی بھی کوئی۔ ایک آدمی نے کسی کو انگوٹھی دی، کہا یہ پہنی ہے، شادی کے بعد مجھے واپس کر دینا۔ وہ انگوٹھی اس سے گر گئی، کوئی چور لے گیا، وہ انگوٹھی کہیں دریا میں، کنویں میں، کسی چیز پہ گر گئی، غائب ہو گئی۔ اب کیا کیا جائے؟ یہ ان سے پوچھیں جو ہر مسئلے میں حدیث کی بات کرتے ہیں نا۔ ایسے نہیں ہے، کتاب و سنت نے لوگوں کو وسعت دی ہے، اور جو پیش آمدہ معاملات ہیں اس وقت پہ اس فیصلے کو کرنے کو صحیح قرار دیا ہے۔ فیصلہ صحیح ہو جائے اللہ کے ہاں دوہرا اجر ہے، فیصلہ صحیح نہ ہو تو بھی وہ فیصلہ کرنے کی اتھارٹی بھی ہو اس کی اور پڑھا لکھا ہو تو یہ درست ہے، اسے گہرا ثواب ملے گا۔
انگوٹھی گم ہو گئی، گر پڑی۔ وہ کہتا ہے میری انگوٹھی واپس کرو، میں نے تو تمہیں اتنے دن کے لیے دی تھی۔ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر وہ انگوٹھی اس نے انگوٹھے میں پہنی تھی، وہ چھلا یا وہ جو انگوٹھی، یا انگشت شہادت میں، یا درمیان کی ان 3 انگلیوں میں سے کسی سے گری تھی، تو اس پہ ضمان نہیں ہے، اسے کچھ ادا نہیں کرنا۔ اور اگر ان 2 انگلیوں سے گری تھی، درمیان والی انگلی اس کے ساتھ والی، تو اسے ضمان ادا کرنا پڑے گا۔ اور عورت ہے تو عورت کے 5 انگلیاں برابر ہیں، اسے بہرحال پیسے دینے پڑیں گے۔ اب یہ تفریق کرنا مرد اور عورت کی، اور یہ انگلیوں کی بھی تفریق کرنا، یہ شریعت سکھاتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے، آپ دیکھ لیں جا کے، فتویٰ اسی پہ دیا جاتا ہے۔ اب اس کی علت اور وجہ کیا ہے؟ اس کی علت اور وجہ فقہا نے جو بیان کی ہے وہ کوئی شرعی نہیں ہے۔ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ انسانی عقل کی بنیاد پہ ہے، کہ انسانی عقل یہ بتاتی ہے یہ ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ ان لوگوں کی حوصلہ شکنی ہے جو اپنی جذبات سے یا بے خبری سے یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اس قسم کی چیزوں کے اظہار کے لیے وہ کام کر جاتے ہیں جو عقل انسانی میں آ ہی نہیں سکتے، تو ان کی وجہ سے پھر مذہب بدنام ہوتا ہے۔ اسی لیے بہقی نے لکھا ہے، حدیث لائے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کھیلنے کی اجازت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی کھیل کود پہ پابندی نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں پتہ نہیں ہے، لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اتنا تنگ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک نیکی کے اعمال کو جو مستحب اور نفل کے درجے کے تھے چھوڑ دیا، فرمایا نہ کرو، لوگ کیا کہیں گے، یہ کام نہ کرو، دین بدنام ہوگا، مذہب بدنام ہوگا۔ مثلا اس کی بڑی مثال دیکھیں، اللہ نے فرمایا جاہد الکفار والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کافروں کے خلاف بھی اور منافقوں کے خلاف بھی۔ پوری حیات طیبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، یہ منافق ہے، ایک بار بھی جہاد نہیں کیا۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جہاد کرنا چاہتے تھے۔ اس لیے یہ جو آیت کریمہ ہے اس کو آپ ملا لیجئے مسلم اور بخاری کی احادیث کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ان منافقوں کی حرکتوں سے بہت تنگ آئے۔ مسلم میں آتا ہے کہ آپ ممبر پر کھڑے ہو گئے، تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے فرمایا تم اٹھو، نکل جاؤ مسجد سے، انک منافقن، تم پکے منافق۔ دوسرے کو فرمایا تم بھی جاؤ، تیسرا، چوتھا، 12 کے قریب آدمیوں کو نکالا، فرمایا خبردار جو تم یہاں آئے، تم پکے منافق۔ اس زمانے کا نفاق اعمال پہ مبنی تو کم ہوتا تھا، عقیدے پہ زیادہ ہوتا تھا، یعنی اصل میں کافر ہونا اور شو کرنا کہ میں مسلمان ہوں۔ نکال دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بس اس سے زیادہ کوئی کارروائی نہیں کی، جہاد نہیں کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک دن کہا اللہ کے رسول، مدینہ منورہ میں فلاں منافق، فلاں 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 فلاں، ان کو مار نہ دیں، ان کے خلاف جہاد نہ کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں عمر، ایسے نہیں کرتے، تمہیں پتہ ہے پھر کافر میرے متعلق یہ کہیں گے کہ لو ہماری تو سختی آئی تھی، اب یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں ان کے دوست، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ان کی بھی سختی آئی ہے، نہیں کیا۔ ام المومنین دوسری مثال دیکھ لیں، جیسے عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا عائشہ مجھے ایک خوف نہ ہوتا تو میں اس بیت اللہ کو اصل دیواروں پہ تعمیر کراتا، اصل بنیادوں پہ جو ابراہیم علیہ السلام نے رکھی تھی میرے جد امجد۔ کہا وہ کیسے؟ فرمایا جو حجر اسود سے جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے اس سے آگے چلے جاؤ تو یہ بیت اللہ کعبۃ اللہ جو ہے یہ چند فٹ اور آگے کا، فرمایا یہاں تک تھا، اور اس کے بالکل سامنے جو دیوار لگتی ہے فرمایا یہ بھی لمبی تھی، اور یہ جو حتیم کھچی ہوئی ہے یہ اس لیے دونوں دیواروں کو آگے بڑھانا چاہیے تھا، لیکن عربوں نے اس کی تعمیر میں اس جگہ کو چھوڑ دیا، ان کا پیسے نہیں رہے، کیونکہ کفار مکہ نے جب اسے بنایا، مشرکین مکہ نے، تو انہوں نے کہا اللہ کا گھر بننا ہے
اور اس میں کسی بھی طوائف کی کمائی نہیں لگائی جائے گی، کوئی حرام نہیں لگایا جائے گا، خدا کا پاک گھر ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ جو باقی حصہ گھر کا رہ گیا تھا نا، اس وقت لوگوں نے اس سے اینٹوں کی ایک آڑ بنا دی، جہاں آج کل آپ دیکھتے ہیں نا پورا ایک آدھا دائرہ کھنچا ہوا ہے۔ فرمایا یہ جگہ بیت اللہ کے اندر کی جگہ ہے، یہ ہمارے جو آباء و اجداد تھے اس لیے انہوں نے نشان لگا دیا تھا کہ آئندہ کسی کے پاس بھی ہمارے پاس پیسے ہوں گے تو دونوں دیواروں کو کھینچ کے اوپر اس کے چھت ڈال دیں گے۔ فرمایا میرا جی چاہتا ہے۔ تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول پھر فرمایا دیکھو میں اگر یہ کام کر دوں نا تو یہ جتنے کل مسلمان ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں وہ سب اٹھ کھڑے ہوں گے میرے خلاف اور کہیں گے کہ اللہ کے رسول نے پہلے ہمارا دین بدلا، اب خدا کا گھر بھی بدل رہا ہے۔ چھوڑ دیا۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے پھر بیت اللہ کو بنایا ٹھیک اس نقشے کے مطابق جو ان کی خالہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کی تھی۔ حجاج جب آیا تو اس نے پھر توڑ دیا۔ اس نے کہا ابن زبیر ملحد تھا، بددین آدمی تھا، خدا کے گھر میں باغیوں کو پناہ دیتا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ بنو امیہ جو کچھ کرتے تھے ظلم، انہوں نے اس ظلم کے لیے بڑی کوشش کی کہ وہ مٹ جائے، اور بیت اللہ کے مقابلے میں انہوں نے بیت المقدس کو بنایا۔ کہاں سے دنیا بھر سے ہیرے اور جواہرات جمع کیے کہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مرکز بنے مسلمانوں کا، اور یہ مرکز ختم ہو جائے۔ ریشم اور بڑی قیمتی چیزیں، اس کی خیر تفصیل لکھی تاریخ میں، تو انہوں نے مسجد اقصیٰ کو بنا لیا۔ اب مسلمان حج کے لیے امت کو اتنی مردہ تھوڑی ہو گئی تھی، وہ مسجد اقصیٰ کیوں جاتے؟ وہ تو سارے گئے بیت اللہ میں۔ عرفات میں خطبہ دیتے تھے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، 9 سال تک ان کی خلافت چلی ہے، اور ان غاصبوں کے خلاف تھے جنہوں نے خلافت کو غصب کر لیا تھا۔ اور وہ جب بھی ایک عبداللہ ابن زبیر کی فصاحت، ان کی عربی وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ اس جیسا 3 آدمی عربیت میں لاجواب تھے، ایک سیدنا علی، دوسرے سیدنا عائشہ، اور تیسرے عائشہ رضی اللہ عنہ کے حقیقی بھانجے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ بولتے تھے چھا جاتے۔ ابن زبیر رضی اللہ عنہ عرفات کا خطبہ ہمیشہ ان کے خلاف دیتے تھے، تو لوگوں کا ایک مائنڈ بنتا تھا کہ یہ ظالم ہے۔ انہوں نے اس چیز کو کیا، اور انہوں نے حجاج کو مسلط کیا۔ اس نے عبد الملک نے حکومت لی تھی نا، عبد الملک تھا بہت عقل مند، لیکن بھاڑ میں جائے ایسی عقل جو انسان کی عاقبت کو برباد کرے، والعیاذ باللہ۔ اس نے ان سب کو بلایا اپنے چھوٹوں کو، اور اس نے کہا جنبوا دما بنی ہاشم، ہاشمیوں کا خون نہ کرنا۔ یہ ہاشمیوں کا جو خون ہے نا، یہ انسان کو مار دیتا ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یزید کی حکومت کیسے ختم ہوئی، سنا ہے، اور پھر اس کے بعد جس نے بھی سیدوں پہ ہاتھ ڈالا ہے نا وہ ہمیشہ برباد ہوا ہے۔ ان ہاشمیوں کا خون نہ کرنا، باقی جو چاہے سو کرو۔ حجاج ابن یوسف نے آ کر بیت اللہ کے اس حصے کو گروایا، تو توپ اور گولے پھینکے۔ اس نے کہا یہ تو وہ حد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر گئے تھے، اس سے آگے یہ اس ملحد کی بات ہے، ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد کا۔ تو وہ بیت اللہ پھر دیوار لگا دی گئی، بس وہ آج تک ویسے ہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی چیزیں کہتے تھے پھر کوئی کر لے گا، اس کو چھوڑ دو، تاکہ لوگوں کی دین سے رغبت بڑھے، نہ کہ لوگوں کو دین سے متنفر کیا جائے۔ اس لیے فقہا کئی جگہ اسی عقل سے کام لیتے ہیں، بصیرت سے۔ ان انگلیوں میں پہنے تو زمان واجب ہے، ان انگلیوں پہ پہنے تو زمان اور عورت ہے کسی انگلی میں پہن لے تو اس پہ واجب ہے کہ اس کو، یہ ساری چیزیں عقل انسانی کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی لیے اللہ نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اور لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤ عقل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ ایک سوال یہ دریافت فرمایا ہے کہ رجب کا مہینہ ہے، ٹھیک، اور 26 رجب کا روزہ
1000 روزوں کا ثواب دیتا ہے، اور 27 رجب کا روزہ لکھی ہے، سب باطل، سب جھوٹ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کسی روزے کا رکھنے کا حکم ہی سرے سے نہیں دیا۔ یہ ہندوستانیوں کی اصطلاحیں ہیں کہ آج کا روزہ ہزاری ہے اور کل کا روزہ لکھی ہے، کسی زمانے میں چلتی ہوں گی جو وقت کے ساتھ ساتھ متغیر ہو گئی، اب تو کہیں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے سب جھوٹ ہے کہ 26 رجب کو روزہ رکھو تو 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، 27 کو چونکہ معراج ہوئی تھی تو اس لیے اس کو رکھو تو تمہیں 1,00,000 کا ثواب ملے گا، کچھ نہیں۔ ہمیشہ ایک بات اصولی طور پہ عمر بھر یاد رکھنی چاہیے، کسی بھی عمل پہ عذاب اور کسی بھی عمل پہ ثواب یہ صرف اللہ کا اختیار اور حق ہے کہ وہ کرے۔ ہمارے نزدیک یہ حق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تحفہ اثنا عشریہ میں، اور وہ تھے شاہ عبدالعلی صاحب مدراسی مسلم الثبوت کے شارح رحمہم اللہ، ان دونوں نے یہی بات لکھی اور اہل علم نے اسی کو قرار دیا۔ وہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے حلال اور حرام ہونے کا اختیار اللہ کو ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے بھی کسی چیز کو حرام یا حلال قرار نہیں دے سکتے۔ اس سے اختلاف کیا ہے ایک بہت بڑے فقیہ، ان کا اپنا مقام تھا، مولانا احمد رضا خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کا حق تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق تھا، اور اپنے علم، ان کا بڑا وسیع علم تھا، 20-25 احادیث و مسلسل لکھتے گئے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو حرام دیا، اس کو حلال، اس کو جائز اور اس کو ناجائز۔ تو وہ اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ ایک مسلک یہ بھی ہے، لیکن کسی بھی بات کو حلال اور حرام قرار دینا، شریعت کو بیان کرنا نئے سرے سے، نئی بات، اللہ کا حق ہے اور کسی کا نہیں۔ اور اسی طرح ثواب اور عذاب کو متعین کرنا یہ اللہ کا حق ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے متعلق فرما دیں کہ اس پہ تمہیں اتنا ثواب ملے گا، 1000 گنا ثواب، یہ ان کا حق بھی محققین اہل احناف نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ بھی اللہ کا۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں اپنے پاس سے ثواب اور عذاب کی باتیں بیان کرتے رہنا اور لوگوں کو دھمکیاں دینا کہ تم اتنے 1000 برس چلو گے اور تو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا اور تم جنت میں اتنی تمہیں حوریں ملیں گی، ان کے پیچھے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے تو یہ رسالت میں شرک ہے، یہ رسالت میں شرک ہے، یہ کوئی چھوٹا سا گناہ نہیں ہے۔ جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو حق اللہ نے نہیں دیا، یہ اپنے لیے ثابت کر رہا ہے، یہ اس سے بھی زیادہ تباہ کن بات۔ اس لیے شرک فی النبوت یہ ہو جاتا ہے۔ 7 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا تم میں سے ایک آدمی میری نبوت میں شرک کر کے مرے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہماری تو جان نکل گئی جب آپ تشریف لے گئے، تو ہم ساتوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا کہ جب بھی کسی کے انتقال کی اطلاع ملے ہم ضرور دوست ایک دوسرے کو اطلاع کریں گے، کیونکہ بہت بڑی بات فرمائی ہے، ہم میں سے کوئی آدمی شرک فی رسالت میں مر جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری جان میں جان آئی اس وقت جب مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہم ساتوں دوستوں میں سے ایک نے کھڑے ہو کر یہ کہا اس کے سامنے کہ اشہد ان مسیلمہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ مسیلمہ جو ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ جب وہ مرا تو ہم اس خوف سے نکلے کہ یہ شرک فی الرسالت، اسی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ شرک فی النبوت اور شرک فی الرسالت، یہ سب سے پہلے مولانا اسماعیل دہلوی نے لکھا ہے، نہیں ایسے نہیں ہے، یہ شروع سے چیز چلی آتی۔ بخاری شریف میں آیا ہے کہ شوہر ایک لمبی مدت کے بعد گھر آئے تو رات کو گھر نہ آئے، جبکہ فلائٹس اور ٹرینز سفر جب اس کے ذریعے ہو یا اپنی پرائیویٹ کار پہ تو رات کو اپنے گھر پہنچنا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا ہے، کیا کیا جائے؟ اور پڑھو بخاری،
اس کا یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ اساتذہ کے بغیر جب حدیث پڑھی جائے نا تو آدمی گمراہ ہوتا ہے۔ یہ بھی صورت ہے کہ بند دروازے کے باہر مصلی بچھا کے رات بھر نفل پڑھتا رہے، کیا کیا جا سکتا؟ یہ حدیث بخاری میں آئی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کو جب سفر تمہارا مکمل ہو تو اپنے گھر نہ آیا کرو، صبح آؤ۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت، چاشت کے وقت عام طور پہ سفر سے واپس آتے تھے، پھر آتے ہی سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 نفل پڑھتے تھے، پھر بیٹھ جاتے تھے، پھر جو لوگوں کے سوال جواب آپ کی غیر موجودگی میں جو کچھ ہوا ہوتا تھا وہ بات ہوتی تھی، پھر آپ گھر تشریف لے جاتے تھے۔ لیکن آپ پوری حدیث کو پڑھتے اور اس کے ساتھ چند ایک احادیث اور بھی ملاتے تو آپ کو سمجھ میں آتا کہ یہ بات کیا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حدیث ہمیشہ اساتذہ سے پڑھنی چاہیے۔ خود ڈائریکٹ اب آپ پڑھیں گے تو اس سے آپ جو مسئلہ نکالیں گے نا وہ بھی مشکل ہو جائے گا، پھر اسی سے اسلام سے بھی آدمی اکھڑ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر احادیث میں کیا کیا؟ ایک تو حدیث ملتی ہے، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم داخل ہوئے تو یعنی صبح کا وقت تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جاؤ پہلے 2 نفل پڑھو پھر گھر جانا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند کرتے تھے کہ کوئی بھی آدمی جب آ گیا ہے سفر سے بخیریت واپس تو اللہ کا شکر ادا کرے پھر گھر جائے، یہ مستحب ہے، بہتر ہے۔ اسی طرح مسئلہ یہ ہے کہ آدمی جب ضروریات زندگی سے فارغ ہوتا ہے تو پھر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور خواہش، بیجا خواہش وہ انسان میں غفلت پیدا کرتی ہے، ضرورت شکر کو جنم دیتی ہے اور خواہشات غفلت کو پیدا کرتی ہیں۔ غافل ہے اپنی عاقبت سے، خواہشات بڑھتی جائیں گی، تسکین کے ذرائع بقدر دولت ہوتے چلے جائیں گے اور غفلت بڑھتی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں نیڈز پوری ہوتی رہیں گی، دولت یا جو چیز بھی ہے نیڈز کو پورا کرے گی، اللہ کا شکر بڑھتا جائے گا۔ ہر آدمی کو اپنی زندگی اور اس کا معیار اس پہ رکھ کے سوچنا چاہیے کہ میں اپنی خواہشات کے تابع ہو کے جی رہا ہوں، اس لیے غفلت ہے اللہ سے، نماز سے، یا یہ کہ میں اپنی ضروریات زندگی تک پوری ہو رہی ہیں، محدود ہوں تو اللہ کا شکر پیدا ہو رہا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کئی احادیث موضوع پہ آئی ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری نئی شادی ہوئی تھی اور قافلہ جو تھا وہ مدینہ منورہ کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہرنا معمول کے مطابق، آپ مدینہ منورہ کے قریب پہنچ جاتے تھے، پھر سفر ختم کر کے سو جاتے تھے، پھر اگلے دن صبح کے وقت گھر داخل ہوتے تھے اور ایک آدمی آپ بھیج دیتے تھے۔ یہ ہے فطرت، یہ فطرت ہے۔ ایسی احادیث نہیں لوگوں کو آتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کو، کسی کو منتخب فرماتے جاؤ اور جا کر مدینہ منورہ کی گلیوں میں اعلان کرو کہ ہم مدینہ منورہ سے باہر فلاں مقام پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور عورتوں اس بات کو سنو کہ کل دن میں ہم آئیں گے، تم میں سے جس نے نہانا ہے نہا لے اور جس نے اپنے شوہر کے لیے بننا سنورنا ہے وہ بن سنور لے۔ اسی لیے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ راتوں کو گھر نہ چلے جایا کرو اچانک، اسے اتنا تو موقع دو کہ وہ اپنے آپ کو پاک کر لے، صاف کر لے اور تمہارے لیے تزئین کر لے، یعنی تمہارے لیے بن سنور لے، اتنا تو موقع دو۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری نئی شادی، جب پہنچے مدینہ منورہ کے قریب تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا کہ مجھے یہ ضرورتیں محسوس ہو رہی ہیں، ارشاد میں آپ نے چلے جاؤ۔ یہ ہے اصل جو آپ نے کہا نا کہ رات کو، ہمارے زمانے میں اس حدیث پہ عمل ہونا کیسے ہوگا جب کہ فون ہے، سب چیزیں موجود ہیں، تو آدمی اپنے آنے کی اطلاع مناسب وقت میں کر دیتا ہے۔ اس لیے اس حدیث پر اب بھی عمل کرنا کہ رات کو باہر رہے اور پھر گھر آئے، یہ کرنا ہی نہیں چاہیے سرے سے۔ یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس مصلحت کے تحت کہی تھی وہ ہمارے زمانے میں آسانی سے پوری ہو جاتی۔ ایک اور حدیث یاد آ گئی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو کوئی رات کو اپنے گھر پہنچے بغیر اطلاع کے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے چاہی تھی اجازت، تو انہیں جواب دیا، آپ نے فرمایا چلے تو جاؤ پر تم بیوی سے قربت اختیار نہ کرنا، بیوی کے قریب مت جانا۔ محدثین کہتے ہیں کہ یہ سب کے لیے حکم ہے، امت میں کوئی بھی رات کو اپنے آدھی رات کو جیسے گھر پہنچتا ہے تو اپنی بیوی سے نہیں ملے۔ ایک دوسرا گروہ ہے محدثین کا، وہ کہتے ہیں صرف اسی آدمی کو کہا ہوگا۔ اب اس میں کیا مصلحت تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کسی آدمی کو کوئی حکم بتا دیتے تھے اور اس میں اس کی مصلحت ہوتی تھی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عورت نے حج کا ایک مسئلہ پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا یہ صرف تمہارے لیے، تمہارے بعد کسی کے لیے نہیں اجازت دی۔ جیسے مشہور حدیث دوسری جگہ آئی ہے کہ صبح کی نماز پڑھائی اور حضرت صفوان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ اٹھیں اور انہوں نے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں صفوان سے طلاق چاہتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا صفوان کو اور فرمایا تمہاری اہلیہ طلاق کا تقاضا ہے ان کا، تو کیا ہوا ہے؟ کہ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں، ہم رات کو صحیح سوئے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوا، مجھے نہیں معلوم یہ کیوں کہہ رہی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیوں کہتی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ کے رسول یہ دن چڑھے تک سویا رہتا ہے، میں اسے بار بار نماز کے لیے اٹھاتی ہوں اٹھتا ہی نہیں، اتنا غافل ہوتا ہے کہ سورج چڑھ جاتا ہے پھر اٹھتا ہے اور دو رکعتیں پڑھ لیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صفوان تم کون؟ کہ اللہ کے رسول ہمارے خاندان کی نیند ہے یہ، میرے باپ بھی میرے دادا بھی صبح دیر تک سوتے رہتے تھے، اٹھ ہی نہیں سکتے ہم، یہ خاندانی طور پہ چلا آتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلاق تو نہیں ہوگی، البتہ یہ کرو کہ صفوان جب آنکھ کھل جایا کرے نا تو سب سے پہلا کام اٹھ کے نماز پڑھ لیا کرو۔ یہ حدیث بھی پڑھ لیں۔ حنفی فقہا اس حدیث پہ کہتے ہیں کہ یہ حکم عام نہیں ہے، سب کے لیے، صفوان کے ساتھ خاص تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، امت کا کوئی حق نہیں بنتا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پوری امت کے لیے عام ہے کہ جب بھی وہ صبح سو کے اٹھے اس وقت نماز پڑھ لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو اجازت دی اور صفوان کی اجازت سب کے لیے۔ تو اس لیے جو حدیث ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب نہیں جانا، تو یا تو ان کے لیے خاص ہوگی یا پھر کوئی اور مصلحت ہوگی، ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ حدیث اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا۔ زمین کو لوگوں کو عطا کرنا یہ حکمرانوں کا حق ہے بھئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ زبیر اپنا گھوڑا دوڑاؤ اور جتنا تم دوڑا سکتے ہو دوڑاؤ، اور جب گھوڑا رک جائے تو اس تک جتنی زمین ہے یہ سب کی سب تمہاری۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ اٹھے اور گھوڑا دوڑاتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ پہنچ کے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو گھوڑا خود بخود رک گیا، تو زبیر رضی اللہ عنہ نے کوڑا پھینکا اور جو لوگ ساتھ تھے ان سے کہا یہ جگہ ہے میری، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں یہ خود رک جائے تو یہ خود رک گیا۔ یہ عطا ہے، حکومت دیتی ہے، حکومت وقت کا اختیار ہوتا ہے۔ رہ گئیں وہ زمینیں جنہیں کوئی آباد نہیں کرتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم من احیا ارضا میتۃ فہو لہ، جو بنجر زمین کو آباد کر دے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ یہ سمجھتے تھے کہ جو بنجر زمینیں حکومتوں کی پڑی ہوئی ہیں، اگر حکومت اس پہ کوئی کام نہیں کرا رہی تو لوگوں کا حق بنتا ہے کہ اسٹیٹ اگر کام اس کو نہیں یوز کر رہی تو لوگ جائیں اور ان بے آباد زمینوں کو آباد کریں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث آپ کو ملے گی ابو بکر جساس رازی، ان کی جو احکام القرآن ہے وہاں لائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر بناؤ، شہروں کی تعمیر کرو، وَعَمِّرُوا فِيهَا عِبَادِي، دیکھو میری مخلوق کو اس میں آباد کرو۔ تو اللہ کا حکم تو یہ ہے، اگر حکومت اس پہ عمل نہیں کرتی تو پبلک کو یہ حق حاصل ہے کہ جس زمین کو وہ آباد کریں، سرکاری زمین کو،
کسی شخص کی ملکیت نہ ہو اور وہ اس پہ محنت کر لیں تو کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وائل رضی اللہ عنہ کو زمین دی تھی حضرموت یمن میں، یمن اس وقت فتح ہو گیا تھا، تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ لے جاؤ اس کو وائل کو ساتھ اور فلاں جگہ سے لے کے فلاں جگہوں تک جتنی زمین ہے اس کے حوالے کر دو، اس لیے کہ ان لوگوں نے آباد کیا نا پھر اس زمین کو۔ اسی لیے جو زمین کا احاطہ کر لے، شریعت کہتی ہے، صاحب ہدایہ نے بھی اس کو لکھا ہے کہ جو زمین کا احاطہ کر لے غریب آدمی وہ اسی کی۔ گورنمنٹ کی کتنے ہی پلاٹس اسلام آباد میں ہیں جنہیں گورنمنٹ نے آباد نہیں کیا۔ ایک تو وہ سیکٹرز ہیں نا جو آباد ہیں، ایک کچھ ایسے بھی ہیں جو سال سے زمینیں پڑی ہوئی ہیں، گورنمنٹ اسے آباد نہیں کرتی، اور گورنمنٹ اگر اپنا حق ثابت کرتی ہے تو ٹھیک ہے، جہاں گورنمنٹ کے رٹ ثابت نہیں ہے وہ لوگوں کا حق بنتا ہے کہ وہ جہاں جا کر چار دیواری پھیر لیں تو ان کی ہوگی، وہ پتھر اٹھا کر رکھ دے تو بھی اس کی زمین ہوگی۔ اسی لیے اس ملک میں یہ جو زمیندار ہیں نا، جاگیردار، اور یہ جو نظام رائج ہے کہ پورے ملک کا خون چوستے ہیں، اس لیے کہ زمینیں مل جاتی ہیں، اس لیے کہ زمینیں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں، پھر نسل در نسل قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، قیمتوں کے اضافے کے بعد جب قیمتوں کا اضافہ کروڑوں کو کراس کر کے اربوں میں پہنچتا ہے تو پھر وہ شوگر مل لگا لیتے ہیں، جب شوگر مل لگا لیتے ہیں تو پورے ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے چاہیں سو کریں۔ اسی لیے مزارعت جائز ہے یا نہیں، اس پہ خود فقہا کا اختلاف رہا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ مدینہ منورہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جنہوں نے مزارعت میں کسی مزارع کو اپنے ساتھ نہ ملایا، یہ ہوتی تھی، اور کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ اس کے خلاف ہیں، اسی لیے وہ خلاف ہیں کہ یہ جاگیردارانہ نظام قائم نہ ہونے پر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت تھی، تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ جا کے کہا تھا کہ مجھے زمین کا کوئی ٹکڑا فلاں جگہ پہ ہے دے دیں۔ طلحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت پیار تھا ان سے، فرمایا تھا اوجب طلحہ جنت واجب کر لی، طلحہ جنت تیرے لیے ہوگی۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے ایک بازو پہ 70 تیر کھائے تھے، شلا یدو، بازو ہمیشہ کے لیے بیکار ہو گیا۔ کفار مکہ چاہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر کوئی تیر جا کر لگے، تو تیر جو اتنی بچھاڑ مسلسل ہو رہی تھی تو طلحہ کبھی ہاتھ آگے کبھی پیچھے کبھی ادھر کبھی ادھر کرتے تھے، اور ان کے منہ سے ایک تیر لگا اور ان کا سی جیسے آدمی تکلیف ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ تو تھوڑا سا صبر اور کرتا اور یہ آواز نہ آتی، فرشتے تجھے اٹھا کر لے جاتے، لوگ دیکھتے کہ جنت میں کیسے جاتے۔ بہت محبت تھی، اپنے بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری حج سب کے سب طلحہ کو دیے، فرمایا طلحہ تم تقسیم کرو، میرے بالوں کو رکھ لو، آدھے بال دیے تھے، آدھا سر جب صاف، تو فرمایا طلحہ تقسیم کرو اور طلحہ تم اپنے پاس رکھو۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے آدمی تھے، انہوں نے حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہا مجھے زمین کا ایک ٹکڑا دے دیں۔ سیدنا بکر رضی اللہ عنہ سرکاری فرمان لکھوا دیا، مہر لگوا دی، اور فرمایا عمر سے بھی دستخط کرا لینا۔ جب وہ گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس تو انہوں نے کہا بھئی تمہیں مبارک ہے، حضرت نے دی ہے، جو مرضی کرو، میں نہیں دستخط کرتا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، جب زیادہ اصرار بڑھ گیا تو انہوں نے کہا دیکھو طلحہ صاف بات ہے، میں اس کاغذ کو پھاڑ دوں گا اور یا پھر تم چپ کر کے چلے جاؤ اور زمین لے لو۔ انہوں نے پھر جب بات کی پھر دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کاغذ لیا اور پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا لے جاؤ۔ کہ میں ابوبکر، ان کا ابوبکر کو بھی بتانا رضی اللہ عنہ۔ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جب دیکھا تو بلا لیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا یہ کیوں؟ ان کا حضرت میں نے اسے منع کیا ہے، طلحہ باز نہیں آتے۔ تو میں وجہ ان کا حضرت آپ کو نہیں معلوم، آپ تشریف نہیں لے گئے ان علاقوں میں، اس میں نمک کی کان ہے، اور یہ سرکاری چیزیں اور کانیں اگر ہم لوگوں کو دینا شروع کر دیں گے تو سرمایہ داری بڑھے گی، سرمایہ تو ان کے پاس چلا جائے گا، عام عوام کا کیا ہوگا؟ عام لوگوں کو کہاں سے چیزیں ملیں گی؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ
کی بات سن کے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کہ بھئی مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ جو ٹکڑا مجھ سے مانگ رہے ہیں واقعی اس میں یہ ہے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اٹھ کے چپ کر کے جاتے ہوئے کہنے لگے حضرت ایک بات بس پوچھنا ہے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا کیا؟ انہوں نے کہا میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ خلیفہ آپ ہیں یا یہ ہیں؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا اصل میں یہی خلیفہ ہے، میرا تو ایسے ہی نام آ گیا ہے، اصل آدمی یہ ہے۔